السلام علیکم ناظرین، میں لمز میں موجود ہوں. اس ادارے کو تعارف کروانا جو ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. یہاں پر پاکستان کے بہترین دماغ موجود ہیں، پاکستان کا اچھا مستقبل موجود ہے. اس مستقبل سے ان بہترین دماغوں سے میں پوچھوں گا کہ پاکستان کو چلانے کے بارے میں ان کے ذہن میں کیا خیالات ہیں، اور اس سے بھی بڑا اہم سوال ان کے ذہن میں کیا خوف ہے، اور اس سے بھی زیادہ اور سب سے اہم سوال ان کو کیا چیز انسپائر کرتی ہے. تو ہم یہ تھیم لمز میں لے کے آئے ہیں. یہ وہ تھیم ہے جو پاکستان بھر کے مختلف اداروں میں لے جا چکا ہوں اور مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں لے جاتا رہوں گا جب تک مجھے اس کا صحیح اور مطمئن کرنے والا جواب نہ مل پائے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہم آغاز کرتے ہیں بات چیت کا. پہلے تو میں ذرا فیئر فیکٹر، اٹ از ناٹ لائک دی ایکس فیکٹر بٹ فیئر فیکٹر کے اوپر ذرا بات کروں گا. سب سے بڑا فیئر آپ کا کیا ہے؟ اینی ون tell me what is your personal fear? It's about your future, it's about where this country is going, it's about your degree exam. What آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہوگی تو آپ کا اپنا فیوچر بھی تو انسرٹن ہوگا نا. fair point. تو مطلب یہ میرا پرسنل فیئر بھی ایک ہوگا اس میں، جب میرے کنٹری کے پاس لیڈرشپ نہیں ہوگی. جب آپ کہتے ہیں لیڈرشپ نہیں ہے تو اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ایسے اچھے لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں چلا سکیں. آپ کے سامنے ایسے لوگوں کی ایٹ لیسٹ کمی ہے جو اس ٹائم پاور میں ہیں، یا گورنمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ میں ہے. آپ کے سامنے کوئی ایسا ماڈل دائیں بائیں دوسرے ملکوں میں ہے؟ آپ کہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسے تو نہ ہوتے. ہیں لوگ ہیں، ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو اچھے لیڈرز آئے ہیں دنیا میں، اور پاکستان کے پاس بھی اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن سامنے نہیں آ رہے. سامنے نہیں آ رہے. سامنے ہیں لیکن اتنی سپورٹ نہیں ہے کہ وہ پاور میں آ سکیں. ٹھیک، فیئر انف. Thank you. لیڈرشپ کا فیئر ہے جی، اور یہ فیئر جو ہے ایک جناتی قسم کا فیئر ہے. جی محترمہ، جی if you could stand up if you don't mind. جی. My fears are at 3 levels. ایک تو انٹرنیشنل فارن افیئرس ہیں، ایک فیملی لیول ہے، اینڈ دین دیر از اے پرسنل لیول انوالوڈ. سو فارن افیئرس میں میرا فیئر یہ ہے کہ وین آور میڈیا اسپیشلی از ہائیلی انسپائرڈ بائی انڈین میڈیا. It is. So somehow ہماری فیملیز، ہمارے فیملی چینلز ان کے کلچر کو پورٹرے کرتے ہیں، اینڈ الٹیمیٹلی دا امپریشن وچ از بینگ گیون از کہ وہ ہم سے زیادہ ڈیولپ نیشن ہے، وائل دا فیکٹ ریمینس کہ وہاں کی پاورٹی یہاں کی پاورٹی سے زیادہ پور ہے. At the family level, again, the security issue is highly scaring, frightening. صبح آپ نے رات کو جاگنے کی بات کی. جو چیز رات کو جگاتی ہے کہ ہمارے فیملی ممبر کو کل جب ہم سڑک پہ نکلیں گے وہ صحیح سلامت میرے فادر، میری مدر، میرے بھائی گھر پہنچ جائیں. یہ دس از تھریٹنگ. اور پرسنل لیول پہ اٹس لائک ہم each one of us, not only me, شاید میں سب سے کم ہوں, we have a contribution to make to the country, and the channels are not clear. We don't know کہ ہم کیا کریں تو ہماری آواز یا ہمارے آئیڈیاز سنے جائیں گے. So it's not about the parliament, it's about how do I raise my own voice, and I don't know what to do about it. Thank you very much. This is most articulate. Okay. Come to you, sir, and then we come to you at the back, sir. جی. فیئر تو سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کی سولیڈیرٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے. میں پچھلے دنوں ایک فوڈ سیکیورٹی پہ کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر پر کیپیٹا جو کیلری کنزمپشن ہے وہ اٹ از رینکڈ ان دا باٹم ہاف آف دا ورلڈ. تو آپ کا پورا کے پی کے، آپ کا بلوچستان فوڈ انسیکیور ہے. سندھ کے اندر آپ کے ہر سال فلڈز جو ہیں وہ پریڈکٹڈ ہیں. ڈونر فٹیگ سیٹ ان ہو جائے گی. آپ کے پاس کھانے کو رہے گا کچھ نہیں. انٹرنیشنل تھریٹس اتنے زیادہ ہیں. آپ کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر جو ہے وہ دنیا نظر لگائے بیٹھی ہے. تو آپ کے پاس تو فیئرز ہی فیئرز ہیں، ہوپ تو ہے نہیں. میرا فیئر جو ہے نا سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگوں میں اور اسپیشلی یوتھ میں اس وقت ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہم نے ان حالات سے باہر کیسے نکل. مطلب ہم لوگ پولیٹیشینس کو کوٹ دیتے ہیں لیکن اپنے لیول پہ جو ہے ہم مرچوں میں اینٹیں بھی ملا رہے ہیں اور دودھ میں پانی بھی ملا رہے ہیں، اشارے بھی توڑ رہے ہیں. تو سب سے بڑی ریئلائزیشن جو ہے وہ باہر کیسے نکلنا ہے، ان کے سولوشن ڈھونڈنے. مطلب لوگوں کو ڈائریکشن نہیں ہے. تو لوگ شکایت جب آپ اتنے اچھے اداروں میں جب پڑھتے ہیں تو ان اداروں کا، اس تعلیم کا مقصد اچھے کیریئر کے علاوہ بہت سارے ان مسائل کا حل تلاش کرنا بھی تو ہوتا ہے. بالکل مسائل کا حل تو تلاش آپ کرنا کی کتابوں میں، آپ کی تحقیق میں، آپ کے ڈیزرٹیشنز میں، آپ کی اسائنمنٹس میں، آپ کی ٹیوٹوریلز میں سولوشنز تو ہوتے ہوں گے نا؟ سولوشن ہوتے بھی خود بھی ان کے بارے میں جو ہے اسٹڈیز کے علاوہ ایکسٹرا ٹائم نکال کے جنرل
بکس پڑھنے اور آٹوبایوگرافیز اور بکس پڑھ کے ہمیں خود بھی سولوشنز نکالنے. لیکن آپ کے پاس اپلائیڈ سولوشنز آپ کو نظر نہیں آتے. سولوشنز اویلیبل ہیں لیکن اپلائیڈ سولوشنز نظر نہیں آتے. کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے. کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے, ہماری ہڈی نرم ہو گئی ہے. اوکے, دی لیڈی ایٹ دا بیک. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو ایک بندہ ہے وہ اس وقت فیئر میں, بیکاز ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ ہی ابھی تک نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بہن گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اور بھائی اگر مارکیٹ بھی جاتا ہے تو بہن جو ہے وہ کانشیسلی اور انکانشیسلی سیکیورٹی آف بردر کے لیے پریشان ہے, کیونکہ آپ پتہ نہیں ہوتا آج ایک کسی مارکیٹ میں بلاسٹ ہو گیا, پتہ نہیں ہوتا کسی مسجد میں بلاسٹ ہو گئے. اگر آپ کے فادر جو ہے نماز پڑھنے بھی گئے تو یو ناٹ شیور کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آپ کو یہ انسیکیورٹی کب سے شروع ہوئی؟ جب سے پاکستان میں بم بلاسٹ اتنا زیادہ ہو گئے. کین یو ریکال, جوگ یور میموری بیک, کب سے شروع ہوا؟ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں یہی دیکھ رہی ہوں. Unless you were born after 9/11. And I'm willing to believe that. Say it on record. But I think 2-3 سال ہوئے ہیں. Yeah, definitely 4-5 years, I guess. ٹھیک, اوکے. سر, ایک میں نے پرومس کیا تھا ادھر کہیں, وہ صاحب آپ کو, ادھر میں I have these squares in mind, وہ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں. جی. بنیادی طور پر میرے خوف کی وجہ وہ صاحبان ہیں جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. خوف ہے کیا آپ کا؟ What is your خوف؟ یہی میرا خوف ہے کہ یہ لوگ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں, یہ وہاں سے ہٹ نہیں رہے, جمے بیٹھے ہیں. جب تک یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. میں نیوز پیپر کھولتا ہوں, میری پہلی خبر ہوتی ہے بھائی ڈرون اٹیک ہوئے, 20 بندے مارے گئے ہیں. اس میں بچے بھی ہوتے ہیں, اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں, وہ سارے ٹیررسٹ نہیں ہیں. میں دوسری خبر پڑھتا ہوں کہ سیلاب آیا, اس میں سارے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. کوئی دیکھنے والے نہیں, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. جب تک ہماری گورنمنٹ یہی رہے گی اور جب تک ہماری پالیسیز یہی رہیں گی, میرے خیال میں ہماری حالت نہیں بدل سکتی. تو اوکے, گڈ. ایسا کیوں ہے؟ ایسا بنیادی طور پہ میری اپنی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہی, ہمیں ان کا انتخاب کرنا ہی نہیں چاہیے. اچھا, تو ایک سولوشن اویلیبل ہے نا اس کا؟ سولوشن ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ مخلص ہیں. اب آپ بھی ہیں نا, دیکھیں صرف آپ ہی نہیں, ایدھی صاحب کو دیکھ لیں. نہیں جو لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا. بیسکلی بات یہی ہے. بھیڑیوں کو ہم نے اختیارات سارے دے دیے ہیں, انہیں ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا. ہم نے دے دیا نا, ہم نے دیے, ایگزیکٹلی ہم نے. سولوشن اویلیبل. جی ہاں, فیئر انف. جی, وہ ٹیک ٹو ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ پھر کم ٹو دا لیفٹ سائڈ. جی. میرا خوف یہ ہے کہ ہم ہر سال سیلاب آتے ہیں, ہم ان سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں, لیکن ہم ان سیلاب کے آنے کو نہیں روکنے کے لیے کچھ کر رہے. ہم یہ نہیں کر رہے کہ اگلے سال سیلاب نہ آئیں. ہم پلاننگ نہیں کر رہے کہ جو سیلاب آ رہے ہیں ان کو روکا کیسے جائے. ہمیں ایکچولی ان کی مدد کرنے سے زیادہ اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اگلے سال سیلاب آنے سے کیسے روکیں. پلاننگ ہو سکتی ہے نا؟ پلاننگ ہو سکتی ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم توجہ دیں تو. اگر توجہ دیں تو. آپ کے پیچھے ایک صاحب بیٹھے تھے, ٹیک دیٹ اینڈ دین وی کم ٹو دی لیفٹ سائڈ. سر میرا فیئر یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہمارا اس وقت بہت زیادہ لوگوں میں فیئر پھیلا رہا ہے. وہ صحیح طرح ایشوز کو پورٹرے نہیں کر پا رہا. ہمیں ہر وقت مطلب پالیٹکس میں گھسایا جا رہا ہے, مطلب لڑائیاں ہو رہی ہیں ٹاک شوز پہ. یہ سارا سلسلہ اگر چلتا رہا, کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرے فادر کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوتا ہے. سو اس کو دیکھ کے آپ کو یقین ہے کہ ٹاک شوز کی وجہ سے؟ یس ڈیفینیٹلی. کئی ہونہار سپوت کے ایسے کام تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا جی؟ ہاں, دیٹ could be one reason for blood pressure, you see. It's an expensive institution. You got to be a parent to realize that. But I take your point. تو یہ بتائیں کہ بٹ میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس میوزک کے چینلز بھی ہیں, آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ بھی ہے, آپ کے پاس اتنے کھانے پکڑے ہوتے ہیں چینلز کے اوپر. اور مارننگ شوز نہیں دیکھتے آپ؟ ہے جی, مارننگ شوز کتنے اچھے ہوتے ہیں, وہ شادیاں کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی سانپ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے ہوتے ہیں. all those things. Don't you watch them? It's very entertaining. But still I think ہمیں وہ رات کو ریپیٹ ہوتا ہے 2 گھنٹے. I think realistic approach تھوڑی سی لینی پڑے گی میڈیا کو. میڈیا so it's not all of media, but that portion of the media that deals with serious issues is spreading despondency. Exactly. Come to you sir in a minute. جی لیفٹ سائڈ ادھر لائیے گا ذرا. Then this and then we work it backwards. جب ہم فیئرز کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 2 قسم کے, ایک پرسنل ہے اور ایک کلیکٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کلیکٹیو فیئر جو کہ ملک کے بارے میں ہے,
قوم کے بارے میں ہے. اگر وہ کور اپ ہو جاتا ہے تو آپ کا جو پرسنل افیئر ہے وہ بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں سب سے دو باتیں جو اہم ہیں, ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم زرداری کو, نواز شریف کو یا ایون عمران خان کی 100 قسم کی برائیاں کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے انہیں بٹھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا وہ پالیٹکس ہے. میں اس تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں. یس وی ڈو ہیو اے ویری گڈ پیپلز, وی نو ڈیم, بٹ ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ چینج اس وقت آئے گی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لمز کے بہترین جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا برینز پاکستان کے بہترین برینز ہیں, ان میں سے 10 سے 20 لوگ آج یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کل کو اپنی تعلیم مکمل کے بعد پالیٹکس میں جانا ہے, اینڈ وی ول بی ان دی پارلیمنٹ اینڈ دین ول بی اسپیچ اوور دیئر اگینسٹ آل دوز فولیز پلیڈ بائی دیز پولیٹیشین, تو پھر تو چینج ہو سکتی ہے. ادروائز انفارچونیٹلی ایک یہ فیکٹ ہے اور ریالٹی ہے کہ یہ بیسٹ برینز اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان کی یونیورسٹی کا تو پچھلے 3, 4, 5 سالوں میں جو ینگ ڈیاسپورا ہے وہ بھی اسی بیسٹ انسٹیٹیوشن سے ہے, جو کہ لندن, نیو یارک میں جاتے ہیں, وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں, واپس نہیں آتے, اپنے لیپ ٹاپس پہ اے سی کمروں میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین زرداری اینڈ you people, you are doing in New York without corruption but the same, and Zardari is doing in Pakistan with corruption. Thank you.